آئے روز ہم میڈیا پر باپ، بھائی، ماموں، خالو، سگے، اقربا، محارم رشتہ داروں کے ہاتھوں اپنی ہی بہنوں بچیوں کی عزتیں تار تار ہوتا دیکھتے ہیں۔ بچے بچیاں نہ گھروں میں محفوظ ہیں، نہ ہی اسکولز اور ایجوکیشنل اداروں میں۔ شیطانی ہوس اور جنسی زیادتی کے کیسز میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہے۔ یہ ایک 3 لفظوں کی کہانی ہے، صرف 3 الفاظ ہیں۔ میں ہاسپٹلز گئی، میں نے وہاں لیڈی ڈاکٹرز کو اس میں دیکھا۔ میں مدارس گئی، وہاں میں نے طالبات کو اس میں دیکھا۔ میں مالز گئی، وہاں میں نے بکثرت نہ صرف بچیاں بلکہ ماؤں کو بھی، بزرگ خواتین کو بھی اس میں دیکھا۔ الغرض قصہ مختصر، آپ دیکھتے رہتے ہیں شہر دیہات میری ایکٹیویٹیز۔ اس وبا کو میں نے شہروں میں بھی دیکھا اور دیہاتوں میں بھی دیکھا، جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، جہاں رہنے کے لیے بنیادی ضروریات نہ ہوں، نہ تعلیم، نہ صحت، نہ بنیادی کوئی اور سہولت، نہ دین نہ دنیا، لیکن ٹائٹس، حجاب بند، میک اپ ود ماسک، یہ 3 چیزیں آپ کو بہت کامن نظر آئیں گی۔ یہ ٹراؤزر سے، شلواروں سے، کھلے کپڑوں سے ہم نے ٹائٹس کا سفر کتنی جلدی طے کر لیا۔ آپ غور کیجیے گا، یہ میرے دل سے نکلنے والا درد ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت حال ہے۔ اگر دل میں رب کی طرح کسی اور کی عظمت ہو تو بندہ کافر تو نہیں، مشرک ضرور ہو جاتا ہے، جو پکا جہنمی ہے۔ اور عمل میں سنت کے ساتھ غیر نبی کے طریقے کی ملاوٹ ہو، بندہ قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ یہ جھوڑا بن اور میکسی کے ساتھ لانگ شرٹس، فراک یا جو بھی آپ پہنیں اس کے ساتھ، یا ایون گاؤن، عبایا کے ساتھ، برقعے کے ساتھ ٹائٹس کا ٹچ ہو تو یہ بے پردگی کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے۔ اور پھر جلتی پر تیل ہمارے جوتے، ہائی سول یا پینسل ہیل یا نیلی پیلی رنگین پٹیاں، نیٹ کی ساکس، پاؤں کے ناخنوں پر پینٹ، پالش اور آرٹ کی پوری دنیا، نیل آرٹ۔ وہ آپ دیکھیں تو یہ سارے برقعے کو، سارے حجاب کو، سارے پردے کو حرام میں فال کر دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب مائیں ڈیپ گلے پہنے، گھر میں ہاف بازو، سی تھرو شرٹس، باریک تنگ مختصر لباس، شارٹ شرٹ اور نیچے فل ٹائٹ، ٹانگوں کے ساتھ چپکا ہوا، ٹانگوں پہ رکھ کے سلا ہوا لباس، پورے جسم پہ رکھ کے سلا ہوا لباس پہننے والوں کی بھی آفرین ہے۔ حتیٰ کہ ایون ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے میڈیکلی بھی یہ ہائی رسک پہ ہے۔ ایسی موذی امراض ہوتی ہیں کہ جو ناقابل علاج ہیں، زندگی خطرے پہ ہے۔ پتہ نہیں فیشن کا کون سا جنون ہے جو انسان اپنی زندگی سے کھیلنے کو تیار ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بچوں کی نفسیاتی روحانی طور پر پورا اسرائیل اور امریکہ کا نقشہ یاد کرا دیتے ہیں، جس کا کمانڈر ابلیس ہے۔ دیکھیں کہ اگر گھر میں بھائی اپنی باپردہ، جو باہر بے شک پردہ کر کے جاتی ہیں، باپردہ بہنوں کو گھر میں ٹائٹس میں، شارٹ شرٹ میں دیکھیں گے یا لانگ شرٹ کے ساتھ نیچے ٹائٹس، کیپری، بتائیے کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہیجان اور طوفان برپا ہوتا ہوگا۔ وہ اپنی بہنوں کے بارے میں برا نہیں تو کسی اور کی بہنوں کے ساتھ برا سوچنا تو کیا کرنے کی ٹھان لیتے ہوں گے۔ اسی وجہ سے ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ گھر میں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، عملی مظاہرہ پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے، اور پھر وہ ریئیکشن ہوتا ہے جو ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر کیوں مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں اور اپنے آپ کو عابد و زاہد بھی کہلاتے ہیں اور عالم بھی، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھتی ہیں اور فل کور ہو کے پڑھتی ہیں، مگر جو گھروں کے اندر کے لباس ہیں، جو اولاً تو وائفز اور میرڈ لیڈیز اپنے ہسبینڈز کے لیے پہنتی ہیں، اللہ کے لیے انہیں اپنے نائٹ اور بیڈ روم کی حد تک ہی رکھیں۔ یہ آپ کے کچن، آپ کے ڈرائنگ روم اور آپ کے پورے گھر میں نہ آئیں۔ خواتین کا بھی خواتین سے حجاب ہے، اور حیات تو نام ہی حیا کا ہے۔ حیا، شرم و حیا، یہ کس سے ہے؟ حیات سے، یعنی یہی تو زندگی ہے۔ اس کے علاوہ زندگی نہیں، درندگی ہے۔ حیات نہیں، ممات ہے۔ جو بھائی گھروں میں اپنی بہنوں کو، اور جو باپ اپنی بالغ بچیوں کو اور چھوٹی بچیوں کو بھی، یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو، اپنا قریبی محرم رشتے کو بھی
ایسے لباس میں دیکھتے ہیں تو غیر محرم میں اس کی تصویر تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملے، ایون کبھی جائز کے نام پر، کبھی حلال کے نام پر، کبھی ناجائز اور حرام، جو بھی آپشن جس کو ملتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور نسلوں اور خاندانوں اور گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور پتہ ہی نہیں چلا کہ اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں، ہمارے اپنے گھروں میں، الماریوں میں ٹراؤزرز ٹائٹس میں کیسے بدل گئے۔ رات کا لباس دن میں پہنا جانے لگا، گھر کا لباس پھر باہر آ گیا، اور اب تو اندر باہر ایک ہو گیا، ٹانگ پہ کپڑا نہ کپڑا برابر ہو گیا۔ اس سب کے بعد اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ مجھ سے، آپ سے، اپنی بچیوں کے بارے میں، لباس کے حوالے سے بہت غلطیاں ہوئیں، پردے کے معاملے میں ہم نے دھجیاں اڑائیں، رب کی نافرمانی کی۔ اللہ عز و جل سورہ نور میں ان ساری تعلیمات کے بعد فرماتا ہے کہ اب تک جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ کر لو، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، بدل دو بے حیائی کے لباس کو حیا کے لباس سے، ٹائٹ سے دوبارہ ٹراؤزرز تک، تنگ لباس سے کھلے لباس تک۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، فتویٰ نہیں، تقوی والا لباس لاؤ، میں تمہیں کامیاب بنا دوں گا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ایک بار ہم نے ہر حد پار کر لی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ جس کو اپنا بنانے کی خاطر اس حد تک گئے، وہ بھی کسی اور کا ہو گیا۔ اب حیا کا لباس پہنو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری میں۔ اللہ تمہیں عزتوں والے جنت کے لباس پہنائے گا کہ جس کی ایک جھلک بھی، دوپٹے کا ایک کونا بھی اگر آسمان سے لہرایا جائے تو ساری دنیا روشن ہو جائے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا